الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا اچھا کر دکھایا تاکہ ان کو برباد کر دیں اور ان پر ان کا دین خلط مت کر دیں، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ ایسا نہ کرتے. سو آپ ان کو اور جو غلط باتیں یہ بنا رہے ہیں کو چھوڑ دیجیے. اس سے متصل آیات کریمہ میں بھی مشرکین کے شرک کا تذکرہ اور رسم و رواجات بیان فرمائے گئے ہیں. اسی طرح یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، کہ جو انہوں نے اللہ کریم کے شریک ٹھہرا رکھے تھے، اور یہ شرک ان کو اس حد تک پہنچانے کا سبب بنا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرنا جو ہے وہ انہیں اچھا لگا. مشرکین کی تاریخ قدیم سے لے کر قریب تک، اور ماضی قریب اس لیے کہا کہ آج ایک رابطہ پوری دنیا کا اتنا تیز ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات جن کا تذکرہ قرآن کریم فرما رہا ہے انہیں پوشیدہ رکھا جاتا ہے، ظاہر نہیں کیا جاتا. لیکن یہ قدیم رواج کہ لوگ اپنی اولادوں کو ناحق قتل کرتے رہے، سولی چڑھاتے رہے، کسی بت کے نام پر، کسی منت کے نام پر، کسی فاعل کے نام پر نذرانے مانتے رہے. اور جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا اچھا کر دکھایا، تو معزز سامعین کرام، بت بجائے خود تو کلام نہیں کرے گا، نہ کرتا ہے، نہ اس کے اندر استعداد ہے. اس شیطنت میں جو غرق ہو گیا اس کی رہنمائی پھر شیطان کر رہا ہے. وہ برائی جو ایک حدوں سے بڑھ جائے وہ پھر برائی اپنے اثرات ظاہر کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ مبارک میں جب جھولا دے کر آگ کی طرف آپ علیہ السلام کو پھینکنے کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ شیطان نے ان کو یہ طریقہ سکھلایا. اسی طرح غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ بدر کو جا رہے تھے اور اسی صلاح مشورے میں تھے، کچھ کی آراء تھیں کہ قافلہ نکل آیا ہے، جنگ کی ضرورت نہیں. کچھ اس رائے کے حامی تھے کہ نہیں، موقع ہے، تو آج ساری جو سبب ہے ساری ہماری مخالفت کا، اسے ختم کرنے کا موقع ہے. تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم اپنی اس قوت بازو سے آج تہ تیگ کر دیں گے. تو ایک مکہ مکرمہ کے قریب و جوار کا سردار جو فن حرب میں بڑی مہارت رکھتا تھا اور مشہور تھا، تو اس نے بھی آ کر جو رائے دی وہ یہی تھی کہ جنگ میں جانا چاہیے اور آج موقع ہے، اور اس نے بھی جوش چلایا. اب جب جنگ شروع ہوئی اور ملائکہ کا نزول ہوا تو وہ سردار بھاگ رہا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اے فلاں تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں ما لا ترا، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں جہانوں کے پروردگار سے مجھے خوف آتا ہے. اور وہ شیطان تھا،
اس نے اس کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب ہم مزید دیکھتے ہیں من الجن والانس، شیطنت جب اختیار کی جائے تو انسانوں میں بھی شیاطین جن کے پاس یا جن تک وہ وصف اختیار جنہوں نے کیا انہیں بھی قرآن کریم نے شیاطین کہا ہے۔ اور یہاں جب بات آتی ہے نا کہ جو ان کے شرکاء ہیں تو یہاں صیغہ جو ہے وہ جمع کا آ رہا ہے کہ شریکوں نے، تو اس میں انہوں نے بے شمار شریک اکٹھے کیے، مخلوق میں بھی، اسی طرح چاند ستاروں کے حوالے سے بھی، اسی طرح بتوں کے حوالے سے بھی، ہر بڑی چیز یہاں ہم جہاں بستے ہیں اس خطے میں ہر بڑی شے اس کی آپ کو کوئی نہ کوئی پجاری اس کی تاریخ میں ملتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ یہاں دین اسلام کا نور نصیب ہوا تو آج مخلوق کو پتہ ہے کہ اللہ کے حضور سربہ سجود ہونا ہے، ان اینٹوں اور پتھروں کو نہیں جنہیں خود انسان گڑھ رہا ہے۔ تو پھر جو اسے وہ خوب کر کے دکھا رہے ہیں، تو یہ پورا جو برائی کا عمل ہے یہ کسی نہ کسی مزید برائی میں ڈبونے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے اگر ہم اپنے معمولات کو لیں تو معزز سامعین کرام، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ ایک قلب پہ انسانی پر سیاہ داغ کا سبب ہوتا ہے، اسی روش کو اختیار کیا جائے تو وہ قلب کی سیاہی بڑھتی ہے، اور اگر توبہ کی جائے اللہ توبہ قبول فرمائے، توبہ نصیب ہو تو وہ سیاہی دھل جاتی ہے۔ اور اللہ کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج عطا فرمایا، بیان فرمایا اس قلب کی صفائی کا۔ تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی جو اس طرح کے نذرانے ہیں قتل کرنے کے مخلوق کو، غلاموں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، حتیٰ یہاں تو اولاد کی بات ہے تو بیوی کا ستی ہونا ایک مذہبی جو ہے وہ تھا، رواج تھا ہندوازم میں کہ کوئی خاوند جب کسی خاتون کا مر جاتا تو اسے جہاں جلاتے ساتھ زندہ اس کی بیوی کو بھی جلا دے۔ تو یہاں ہوتا رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بات مبہم ہے یا کسی کو معلوم نہیں، اس کی تو بیوی ہے، کسی کی تو اولاد تھی نہیں۔ تو پھر سمجھ آتی ہے بات کہ برائی جب حد سے بڑھتی ہے تو پھر وہ مزید برائی میں دھکیلنے کا سبب بنتی ہے، اور وہ برائی اچھی لگتی ہے۔ برائی اچھی لگنا اور برائی کا ہضم ہو جانا بہت بڑی بدبختی ہے، اس لیے کہ وہ مزید برائی کا سبب بنے گا اور مزید آخرت کو جو عذاب ہے وہ بڑھے گا، مزید سزا کا مستحق جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اولاد کو قتل کرنا اچھا کر دکھایا۔ اب یہ عمل کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، لیکن اس ظلم اور زیادتی کو وہ اچھا جان رہا ہے۔ پھر فرمایا سبب تاکہ ان کو برباد کر دیں۔ سمجھ آتی ہے کہ برائی سے جو بربادی ہے اس کی ابتدا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایمان بالآخرہ، آخرت کے حساب کتاب پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے، لیکن جس کا ایمان بالآخرہ نہیں ہے اور وہ برائی میں ہے، اسے دنیا کی زندگی ہی یہ نشانی دے دے گی کہ یہیں سے اس کی تکالیف اور اس کے لیے وہ بربادی جو ہر پہلو سے اس کے لیے ہے اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہی لوگ جو ان کی خدمات پر معمور ہوتے ہیں ان کو اتنا برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، انہی کے نام بزم میں اس طرح لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ اس بڑے عہدے پر نہ ہوتے۔ تو عزت کا معیار جب اپنی ذات پر رکھ کر کیا جائے گا تو پھر ایک وہ غلاف ہوگا، گرد اندھا پن ہوگا جس سے حقائق نظر نہیں آئے گی۔ عزت و ذلت کا معیار جب وہ ہوگا جو قرآن حکیم بیان فرما رہا ہے تو پھر وہ ایسا ہوگا کہ جس میں واقعتاً عزت بھی ہوگی
اور اس عزت کے پہلوؤں سے مزید استفادہ ہوگا، اور فرمایا کہ ان کو برباد کر دیں۔ اب یہ بربادی یہاں رکتی نہیں، اس عمل پر نتیجہ مرتب ہوگا، اور جب بات نتائج کی آئے گی تو معزز سامعین کرام، جب غوطہ آیا تھا نا شیطان کو، اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کہ خدا کو ایسا مانتا ہوں جیسا یہ مجھے کہتے ہیں ماننے کو۔ تو جب حقائق کھلتے ہیں تو پھر بات اور ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بربادی جو ابدل آباد ہے، اللہ کریم معاف فرمائے، اور ایمان کی یہ حرارت نصیب ہو کہ نتائج آج ہمیں اپنا ہر عمل اختیار کرنے سے پہلے نظر آئیں، محسوس ہوں۔ تو یہ بربادی یہاں رکتی نہیں۔ وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ ان پر ان کا دین خلط ملط کر دیں۔ کتنی ہی ایسی آج ڈاکومنٹریز ملتی ہیں جن میں ان قبائل کو دکھایا جاتا ہے جو آج اس جدت میں بھی جنگلوں میں رہ رہے ہیں، اور کتنی تاریخ ڈاکومنٹریز میں ملتی ہے، تحریر میں ملتی ہے، کیمرے کی آنکھ سے دکھائی جاتی ہے، اور جہاں ان قبائل کے رسم و رواجات دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، ایک بات ہر قبیلے کے ساتھ آپ کو میسر آئے گی کہ وہ کسی نہ کسی کی عبادت کر رہے ہوں گے، کسی نے کسی درخت کو معبود بنا رکھا ہوگا، کسی نے فرد کو، کسی نے چاند ستاروں کو، تو دریاؤں کو، سمندر کو، تو کوئی نہ کوئی انہوں نے معبود بنا رکھا ہوگا۔ اب کس نے ہر ایک کو اور ہر قبیلے کو اور ہر زمانے کے ہر فرد کو جا کر کہا کہ تم نے ضرور ایک معبود رکھنا؟ تو سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانی جسے قرآن کریم عبادت ارشاد فرماتا ہے، تو کوئی شے اپنے مقصد کی تکمیل کو پہنچ نہیں سکتی جب تک اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس کے اندر استعداد نہ ہو۔ تو قلب انسانی میں یہ محبت اور یہ تڑپ جز ہے پیدائشی طور پر، تخلیقی طور پر، کہ اس کے اندر عبادت کرنے کا ایک جذبہ اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے۔ اب جو اختیار ہے اس کے پاس، اسے بروئے کار لاتا ہوا یہ کسی درخت کو سجدہ کر رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کو پوج رہا ہے، مخلوق میں سے کسی شے کو یہ سجدے کر رہا ہے، وہ اس کی مرضی، لیکن ساتھ دین حق اللہ کریم نے سبب فرما دیا ہے، حق موجود ہے، استعداد موجود ہے حق و باطل کے پہچان کی۔ اب اس کو دیکھ کر حق پر آ کر سبحان ربی الاعلیٰ نصیب ہے کہ نہیں، یہ وہ بات ہے جو اس دنیا کے امتحان سے متعلق ہے۔ لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو انہیں اگر دیکھا جائے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی شخصیت پرستی میں مبتلا ہوں گے، دولت کے لالچ میں مبتلا ہوں گے، طاقت کے لالچ میں مبتلا ہوں گے، کوئی نہ کوئی شے ایسی ہوگی جسے وہ پوج رہے ہوں گے۔ اور کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے بندے مسلم پر کہ رب کائنات نے اسے اس حقیقت سے آشنا کیا کہ جو جز اس کی پیدائش میں اللہ کریم نے اسے عطا فرمایا، اس کی تکمیل کے لیے یہ حق اسے نصیب ہوا۔ اور کتنی بدبختی ہوگی کہ اس ساری عطا میں، اس ساری رہنمائی میں، سارے وہ پہلو جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نصیب ہے، اس سارے حق کے ہوتے ہوئے پھر ہمارا فیصلہ ایسا ہو جو تجاوز پر ہو، ہماری پسند و ناپسند وہ جو اس حق سے تجاوز میں چلی جائے، تو پھر کتنی بڑی بدبختی ہے۔ انسانی مزاج ہے معزز سامعین کرام ایک جیسا نہیں رہتا، اور قرآن کریم جب اللہ کی یاد کا حکم فرماتا ہے تو بے شمار پہلو عطا کے اس میں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک حضوری کی کیفیت جو اپنے اللہ کے روبرو ہونے کی ہے، وہ
بے شمار برائیوں سے حفاظت کا سبب بن جاتی ہے، بے شمار نیکیوں کے اختیار کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اور جتنی وہ حضوری نصیب ہوتی ہے معزز سامعین کرام، اتنا دنیا کا فانی ہونا واضح ہوتا ہے، اتنی آخرت کی حقیقت عیاں ہوتی ہے، اور جتنا دنیا کا فانی ہونا سمجھ آ رہا ہو اور آخرت جو ہے وہ عیاں ہو رہی ہو، تو پھر بندہ اپنے اعمال کو ضرور دیکھتا چلا جاتا ہے، وہ نیت تک رہتا ہے، نیت کے صالح ہونے کو دیکھتا ہے، پھر عمل کے اختیار کرنے کو دیکھتا ہے، پھر اختیار کرنے کے بعد مخلوق پر اس کا احسان نہیں ہوتا، وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم جب اللہ کی یاد کو صبح و شام سے منسلک فرماتا ہے، ایک اگر آپ اس 24 گھنٹے کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ رات کا ہے اور ایک حصہ دن کا ہے۔ صبح و شام کی جب بات آتی ہے تو صبح و شام میں ایک کی انتہا ہے اور ایک کی ابتدا، اسی طرح شام میں ایک کی انتہا ہے اور ایک کی ابتدا ہے۔ اب دونوں انتہاؤں میں ایک حصہ آرام کا ہے، ایک حصہ کام کا ہے، دونوں کی ابتدا و انتہا میں جب اللہ جل شانہ کی یاد نصیب ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے خوش بخت وقت ہوگا جو گزارنا نصیب ہوگا۔ پھر جب بات آتی ہے صبح و شام کو، تو اس کو اگر آپ محاوراتی پہلو پر لے لیں تو صوفیاء بیان فرماتے ہیں، مشائخ اعظام بیان فرماتے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے جو دوامی ہوتی ہے۔ اب دو وقت کی باقاعدہ یاد اللہ کریم کی، اعلیٰ وقت تہجد کا ہے فجر سے پہلے، دوسرا اعلیٰ وقت جو ہے وہ مغرب کے بعد کا، یہ صبح و شام کے معنوں میں جو تربیت کے طور پر بتائے جاتے ہیں۔ ان دو اوقات کی یاد بندے مومن کو اللہ کریم کی ہمہ وقت جو یاد ہے اس سے مستفید کرتی، اور اللہ کریم کی ہمہ وقت یاد نصیب ہو تو پھر یہ معاملہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کافر و مشرک ہو، کوئی دنیا کا لالچ ہو، کوئی دنیا کی شے ہو، دنیا کی کوئی قوت ہو کہ وہ دین کو خلط ملط کر سکے اور اس بربادی کا سبب بن سکے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ چاہتے تو یہ ایسا نہ کرتے، سو آپ ان کو اور جو غلط باتیں یہ بنا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ معزز سامعین کرام، جب ہم اس قتل اولاد پر بات کرتے ہیں تو ہماری بات صرف اس ایک دائرے تک رہ جاتی ہے کہ جنہوں نے اس شرک میں اپنی اولاد کی یا مخلوق کی قربانیاں کی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس موضوع پر ارشاد فرماتے ہیں تو جو تربیت کا حصہ ہے اولاد کا، اس پر بھی ارشاد فرماتے ہیں اور اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معصوم کو قتل کیا گیا تو معصوم تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا، دنیا میں اس نے تکلیف سہی، آخرت میں اسے آسائش نصیب ہو جائے۔ جس اولاد کی تربیت صالح نہیں کی گئی، جس اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ جاریہ ارشاد فرمایا، جب اس کی تربیت نہیں کی گئی اور اسے کفر و شرک تک پہنچانے کا سبب جو ہے وہی رہا، تو فرماتے ہیں یہ قتل اولاد سے زیادہ بڑا جرم ہو جائے گا۔ کہ جس بچے کو 7 سال کی عمر سے ہی ترغیب اللہ جل شانہ کے حضور سر بسجود ہونے کی سکھانی تھی، اسے ہم نے دنیا کے علوم تو سکھائے، اسے ہم نے وہ راستے تو دکھائے کہ جس سے وہ معاشرے میں ایک حیثیت کی طرف جا سکتا ہے، اسے ہم نے وہ تربیت تو دی کہ اپنے ہم عمروں میں وہ نمایاں ہو۔ اور کتنا یہ دیکھنے میں ملتا ہے، بڑے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بمشکل کلام کر سکتے ہیں، ہم انہیں ABC سننے اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، نام سننے، جدید
جو تحقیق ہے اس کے بارے گفتگو کرنے، کچھ چند لفظ بچہ بول رہا ہو تو وہ پورے سر بزم دکھا رہا ہوتا، دیکھیں یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے اور یہ کتنا ذہین ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا کہ ہم نے اسے وہ الف لام میم جو قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے وہ بھی ہم نے اسے سکھائی ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے اسے اللہ جل شانہ کی ذات کا جو تصور ہمیں دین اسلام فرما رہا ہے کبھی اس سے بھی آشنا کرایا؟ کیا ہم نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آشنا کرنے کا سبب کیا؟ کیا ہم نے اسے جو دین اسلام ہمیں حقوق و فرائض اور اخلاقیات کے پہلو اور لین دین تک کی حدود کو بیان فرماتا ہے کبھی ہم نے اس کی تربیت کبھی اس کا خیال کیا؟ پھر یہاں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، کثیر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے تو جو کیا یا جیسا کیا زندگی گزاری یا گزر رہی ہے اولاد ولی اللہ ہو۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے کا جو بنیادی تربیت کا انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں۔ ہم بے عمل ہوں اور ہم چاہیں ہماری اولاد جو ہے وہ باعمل ہو، کیسے ممکن؟ ہم جھوٹ بول رہے ہوں اور ہم چاہیں کہ ہمارے بچے سچ بول رہے ہوں اور رہنمائی انہوں نے ہم سے لینی۔ تو ضروری ہے کہ دین کو جانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس عمل کے ساتھ بچوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اسی بات کا ایک اور پہلو، ساری زندگی ہم گال دیتے ہیں۔ کتنی لوگ ہیں جن کی ساری زندگی دور افتادہ ممالک میں نوکریاں اور کاروباروں میں گزری۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار جانے والا بندہ آسودہ حال ہو، محنت مزدوریاں کرتے زندگی گزر گئی، واپس تب پلٹے جب اس قابل نہیں رہے کہ مزدوری کر سکے، واپس آئے نہ اولاد والد کو پہچانتی ہے نہ والد اولاد کو پہچانتا ہے، اسی صدمے میں اس دار دنیا سے چلے گئے کہ جی میں نے تو ساری زندگی ان کے لیے کی کہ یہ آسائش سے گزارے۔ اب اس ساری زندگی جو ان کی آسائش کے لیے ہم نے صرف کی بحیثیت والدین، جن کے لیے کما رہے ہیں ان کی تربیت کس کے ذمہ ہے؟ پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں اور ان کی روزی کا سبب میں ہوں تو پھر پروردگار عالم کا نظام کیا ہے جو رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے؟ پھر وہ رزاق ذات کیا ہے؟ اس نے پھر مخلوق کا رزق تقسیم کیا کیا ہے؟ جب اس طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے تو نصیب ہوتا ہے کہ پیدائش انسانی سے پہلے یہ سے تقسیم ہو چکے۔ ہمیں اپنے حصے کا وقت اور اپنے حصے کی عطا کی ہوئی استعداد کا صرف کرنا ہے۔ اس کے مصارف کو دیکھنا چاہیے کہ وہ درست ہیں، صالح ہیں یا غلط ہیں یا درست نہیں غیر صالح۔ اب اسی طرح کچھ وقت اولاد کے ساتھ صرف کرنا ضروری ہے۔ آج سے اگر آپ 2 یا 3 دہائیاں پہلے چلے جائیں تو اتنی جدت نہیں تھی، ہوں گے جدت کے فائدے یقیناً، لیکن نقصانات بھی بہت ہیں۔ وہ جو 3 دہائیاں 4 دہائیاں 3 دہائیاں پہلے جو حالات تھے اس میں ایک بڑی بنیادی شے جو قدریں ہیں، جو لحاظ ہے، وہ آج کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ والدین اگر بچے کو کہہ دیں نا ہاں تو وہ جواز نہیں پوچھ رکھتا تھا کہ ہاں کس لیے فرمایا گیا ہے، اسے نہ کہہ دیں تو وہ نہیں پوچھ سکتا تھا، بیٹھا ہے تو کہہ دیا جائے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ جواز نہیں پوچھتا تھا۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے تو اس نے یہ نہیں پوچھنا تھا کہ میں جو کھڑا تھا مجھے بیٹھنے کو کیوں کہا گیا، وہ بیٹھ جاتا تھا۔ ہم جو اس ایج سے اپنے اس بچپنے سے آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دیکھتے ہیں تو آج انہیں جواز چاہیے۔ اس جدت نے جہاں آسائش اور سہولت دی ہے وہاں بے شمار سوالات بھی اٹھا دی۔ اب جب بچوں کے ساتھ والدین کا وقت نہیں گزرے گا، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی، تو یہ سوال و جواب جو ہے یہ آہستہ آہستہ اتنے درجے کی ارتعاش پیدا کرے گا کہ تکلیف دہ صورت پیدا ہو جائے گی، فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو جس کے لیے ساری زندگی صرف کر رہے ہو،
جس کی سہولتوں کے لیے ساری زندگی صرف کا، اس کے ساتھ بھی تو کوئی ایسی ہم آہنگی پیدا کر۔ اور یقین مانیں دین اسلام دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ ہم اگر اس کا ترجمہ یہی لیں کہ جو دین اسلام سے باہر ہے کہ ہم نے اس کے سر پر ہی کوئی پتھر مارنا ہے تو ہماری مرضی، لیکن اگر اس کی باریکی میں جائیں، اسرار و معارف میں جائیں، کوئی اصول دین اسلام کے مقابل لے کر آئیں وہ ہیچ ہے، وہ مقابلے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کوئی پہلو اور کوئی اصول جو رہنمائی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، اس کا مقابلہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو رسم و رواجات کا اختیار کرنا مزید برائی کا بھی سبب ہے، بربادی کا بھی سبب ہے، اور یہ بربادی جو یہاں جس کی ابتدا ہوگی پھر اس کی انتہا یہاں نہیں ہے، پھر یہ عبدالآباد حصوں میں بھی ساتھ جائے گی۔ اور جب دین اسلام کو، دین فطرت کو ہم سمجھیں اور اختیار کریں تو یہ بھلائی ہے۔ برائی جب بڑھتی ہے تو گرد و پیش میں بھی کہیں گندگی کا ڈھیر پڑا ہو تو آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کی بدبو بڑے دور تک آ رہی ہوتی ہے، وہ تعفن دور تک محسوس ہوتا ہے، حالانکہ پڑی تو کسی ایک جگہ پر ڈھیر لگا ہے اس کا، تو تعفن دور تک محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح جہاں کہیں خوشبو ہو تو خوشبو کہیں کسی ایک جگہ پر ہو لیکن پورا معاشرہ اس سے مہک رہا ہوتا ہے۔ تو جیسی صورت ہوتی ہے یا جیسا عمل ہوتا ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور جب یہ عمل صالح نصیب ہوگا تو زندگی کا سکھ بھی نصیب ہوگا۔ بے شمار دنیا کے پہلوؤں میں دنیاوی زندگی کے جو امور ہیں، کاروباری حیات ہے، زمینداری ہے، تو لین دین کے بے شمار معاملات ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ ساری جو ذہنی استعداد ہے اسے بروئے کار لاد کے اطمینان نہیں ہوتا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ مکمل کی ہیں، دو چیزیں مزید خراب ہو۔ ایک بات اور ایک کیفیت چند لمحے کی یہ نصیب ہو جائے کہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں، یقین مانے بندہ سکون میں آ جاتا۔ اب یہ رجوع اللہ بھی تو نصیب ہو۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ اور دیکھیں آگے جو بنایا جا رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَالُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ یہ افتراء بازی جو ہے، یہ جھوٹ، یہ جو فریب ہے، یہ جو فرمایا گیا نا اس کی بربادی، تو دیکھو فرمایا گیا ہے سو آپ ان کو اور جو غلط باتیں یہ بنا رہے ہیں کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں چھوڑ دیجئے۔ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میرے حبیب آپ ان کے لیے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر چھوڑیں گے۔ کافر کا کفر کرنا اتنا دکھ اور صدمے کا سبب تھا آپ کے لیے کہ قرآن کریم نے آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے اس دکھ میں اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں۔ آپ ان کا انجام دیکھ رہے ہیں کہ عبدالآباد دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ کریم نے انہیں کیا عطا فرمایا کہ اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اولاد آدم ہے، انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، کلام ذاتی عطا ہوا، اس کے حضور پیش ہوں گی، کس راستے کا انہوں نے چناؤ کیا ہے، کہاں ان کا اختتام ہوگا۔ اور جب بات وہاں چلی جائے گی تو پھر بات واپس وقت تو نہیں پلٹے گا، اس پہ وہی بھگتنا پڑے گا جس میں کوئی جائے گا۔ تو اس ساری محبت میں، اس ساری شفقت میں، یہ جو برائی کا عمل ہے ان حدوں کو پہنچا دیتا ہے کہ فرمایا گیا میرے حبیب انہیں چھوڑ دے۔ یہ جو افتراء کرتے ہیں، وما یفترون، سبب کیا ہے؟ یہ جو جھوٹ اور غلط باتیں بناتے ہیں، ہم نے کبھی غور کیا
کہ یہ جو افتراء ہے، یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو فریب ہے، کہ کتنا ہے ہماری زندگیوں میں. آپ یقین مانیں ہم سچ بھی اس طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ اس سچ میں بھی جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے. بھلا کیسے؟ ہم بات چھپانے کے لیے الفاظ کا چناؤ ایسا کرتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگلے کو سمجھ دوسری بات آئے، جو میں نہیں بتانا چاہتا وہ اسے نہ پتہ ہو، اور جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف وہی جان سکے. تو بھائی یہ جو ہم کھیل رہے ہیں، تو اللہ کریم کی ذات علیم نہیں ہے. جس شعور کا استعمال غلط کر کے ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں، جو اس کے تحریر کرنے والے نگران بیٹھے ہیں وہ اتنے نااہل ہوں گے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. رب کائنات جس کی مخلوق کی اکائیوں میں سے شمار نہیں کر سکتا کہ میری اکائی کا نمبر کیا ہے، اس نے پیدا فرمایا، اس کی ذات علیم نہیں. تو حقیقت میں ہر غلطی کا کرنا اور ہر دھوکہ دہی اپنی ذات سے دھوکہ دہی ہے. ہر ظلم اپنی ذات سے ظلم ہے، اور ہر دھوکہ دہی اپنی ذات سے دھوکہ دہی. اس لیے کہ دنیا کی زندگی کو ہم وقتی اور عارضی پہلوؤں میں سمجھ رہے ہیں کہ میں فاتح ہوں. جب بات نتائج پر آئے گی تو پھر بات فتح و شکست کو تولا جائے گا. وہ کیسا فاتح ہے جو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائے، ہمیشہ کے لیے بھٹی کی نظر ہو جائے، آگ کی نظر، وہ کیسا فاتح؟ پھر یہ ہماری افتراء ہے، ہمارا سوچنا ہے، ہمارا جھوٹ ہے، ہماری خواہشات. قرآن کریم فرماتا ہے جب حق سے کوئی ہٹتا ہے نا تو وہ اپنی خواہشات نفس کو پوج رہا ہوتا ہے، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں نے کئی دفعہ بھی پہلے بھی عرض کیا ہے، کئی سوالات ایسے پھر بھی آتے ہیں کہ جی کوئی ایسی بات بتا دے جس سے زندگی بدل جائے. تو سب سے بڑا حکم جو ہے وہ فرائض کا ہے، فرائض میں نماز کا ہے. برائی اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے. برائی اور بے حیائی اگر آپ غلط کام کو تقسیم کریں نا، ان دو میں سے کسی ایک کے تحت آئے گا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ برائی اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے. اور اگر یہ عمل بد نہیں چھوٹ رہے اور نمازی بھی ہے تو پھر کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھنے کی ضرورت ہے میں نماز ادا بھی کر رہا ہوں کہ نہیں. تو جو احکامات ہیں نماز سے متعلق، وہ نیت سے ادا کرنے تک ایک ایک پہلو کہ بھئی میں نے کوشش کی کہ سجدے میں جو میرا پاؤں اٹھا اس پر کیا حکم ہے، سجدہ رہتا ہے یا نہیں رہتا. میں نے جو ایک رکن میں 6 بار حرکت کی، اس کے بعد کیا میری نماز سلامت ہے بھی کہ نہیں. میں نے جو تلاوت کی، جو زیر اور زبر ہے، کیا وہ درست ہے کہ نہیں. میں نہیں کہتا، نہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہماری ایسی نماز جو اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق رکوع سجود ہو، اس کی شان بلند ہے. ہماری کوئی کوشش اور صحیح تو ہو نا اپنی چیزوں کو درست کرنے کے لیے. جو سبب ہم نے اختیار کرنا ہے وہ ہم نے اختیار کیا ہے کہ نہیں. تو پورا اہتمام کیا جائے نماز کی ادائیگی میں، اس کے ہر حصے میں. پھر بہت بڑا سوال آتا ہے جی دھیان ہی نماز نہیں رہتا. ہمیں پتہ ہو کہ ہم عرض کیا کر رہے ہیں تو دھیان اس میں رہے نا جی. ازبر ہے، پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. تو جانتے ہوں گے کہ اللہ کے حضور کیا عرض کر رہے ہیں. تو دنیا میں اپنی حیثیت سے بڑا آدمی سامنے آ جائے زبان گونگ ہو جاتی ہے. بندہ کپڑے بٹن سیٹنگ ہی درست کرتا رہ جاتا ہے. تو جب ایمان کی حرارت نصیب ہوگی اور اللہ جل شانہ سے ہم کلامی نصیب ہوگی اور جانتے ہوں گے ہم کہ اس کے حضور کیا عرض کر رہے ہیں، اس کا دھیان کہاں جائے گا.
اس حضوری سے نکل کر اور دھیان کی کوئی جگہ پھر رہتی ہے کہ وہ کہاں ہی دھیان جائے. تو ضرورت ہے کہ اپنی طرف توجہ کی جائے اور یہ جو خواہشات نفسانی کی افتراء ہے اس سے بچا جائے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.